چاہے وہ آرمی چیف ہو، چاہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان ہو، چاہے وہ کوئی بھی اکابر ہو، وہ عوام کا ٹیکسوں سے اس کو تنخواہ ملتی ہے، وہ عوام کی وفاداری اور آئین کی پاسداری اس پر واجب اور لازم ہے۔ ہم پاکستان کے قوم، پاکستان کے عوام، پاکستان کے جو ہے الیکٹوریٹ، پاکستان کے ووٹر کی عدالت میں ہم انصاف لینے جا رہے ہیں۔ اور ایک اور بات آپ کو بتاتا چلوں، ریاست میں پاکستان کی عوام کو حق کے حکمرانی ہے، صرف عوام کو، اسمبلیوں میں، پارلیمان میں اور اس سے حکومتیں بنانے میں۔ اس میں نہ عسکری قیادت آتی ہے، نہ اس میں عدلیہ آتی ہے، نہ اس میں پریزیڈنٹ آتا ہے، نہ پرائم منسٹر آتا ہے، نہ حکومت آتی ہے۔ اور وفاداری عوام کے لیے، لاجب عوام کے لیے ہے، اور قانون کی پاسداری اور آئین کی عملداری ہر شخص، ہر شہری پر، چاہے وہ آرمی چیف ہو، چاہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان ہو، چاہے وہ کوئی بھی اکابر ہو، وہ عوام کا ٹیکسوں سے اس کو تنخواہ ملتی ہے، وہ عوام کی وفاداری اور آئین کی پاسداری اس پر واجب اور لازم ہے۔ اگر آپ دھاندلی کر کے آپ من پسند رزلٹ میں جیتا ہوا ہوں اور آپ اس کو مجھے ہرا کے اس کو بنا دیتے ہیں تو میں تسلیم کروں گا، عوام تسلیم کرے گی، پاکستان تسلیم کرے گا، دنیا تسلیم کرے گی۔ آپ کا سوال ہی مجھے تو عجیب سا لگتا ہے کہ کیا آپ رزلٹ تسلیم کریں گے؟ او بھائی، رزلٹ وہی تسلیم ہوتا ہے جو آئین اور قانون کے مطابق، اور آئین کہتا ہے صاف، شفاف اور غیر جانبدار الیکشنز کروائیں گے۔ اگر صاف، شفاف اور فیئر، فری اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہوں گے، بالکل تسلیم کریں گے۔ اور اگر دھاندلی، بے ایمانی کا ہوگا، نہ دنیا تسلیم کرے گی، نہ عوام تسلیم کرے گی، نہ پاکستان تسلیم کرے گا، نہ ہم تسلیم کریں گے۔ میں نے عدالتوں میں بھی کہا، میں نے کہا جی دیکھیں، یہ نظام عدل، یہ جو آپ کو عدالتی فرائض آپ کو یہ منسوب کیے گئے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے یہ فرائض ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ جب منصف کو فرائض دیتا ہے انصاف کرنے کا، تو پھر 3 قسم کے ججز ہوتے ہیں۔ دو دوزخ میں جائیں گے، دو۔ ایک وہ جو نااہلی کی وجہ سے غلط فیصلہ کرے گا، وہ بھی دوزخ میں جائے گا، اور دوسرا وہ جو بے ایمانی سے فیصلہ کرے گا، وہ بھی دوزخ میں جائے گا۔ ایک ہی جج جو ہے وہ جنت میں جائے گا، جو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامتے ہوئے انصاف پر فیصلہ کرے گا۔ اس لیے یہ اب ان پر بھی محیط ہے۔ آپ نے دیکھا مولوی مشتاق کا کیا حشر ہوا، اسی دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اس کو عبرت کا نشان بنایا تھا اللہ تعالیٰ نے، کہ اس کے جو ہے جنازے پر بھگدڑ مچی، اور شہد کی مکھیوں نے، حالانکہ شہد کی مکھی ایک مٹھاس کی علامت ہوتی ہے، لیکن شہد کی مکھیوں نے اسے ڈسا، اور وہ ناقابل شناخت اس کی ناش ہو گئی، کالا سیاہ، اور اس طرح سے پھول کر اس کو جو ہے جب کیا، اور کئی لوگ بھگدڑ میں مچ گئے۔ اللہ نے عبرت کا نشان اسی جہان میں نہ صرف اس کو بنایا، اگلے جہان تو دوزخ ہے ہی ہے۔ اب اسی طرح ان ججز نے جنہوں نے یہ فیصلے کیے ہیں، یہ اوپر نیچے 3 فیصلے جو کیے ہیں، یہ بھی ہم ان کو بھی انشاءاللہ جو ہے قوم ان سے حساب لے گی، اور ان کا چاہیے کہ ان کو بھی عدلیہ ان کے خلاف کرے۔ آج ہم الیکشنز بھی کروا رہے ہیں، اور ویسے بھی پاکستان تحریک انصاف ایز اے پولیٹیکل پارٹی، سیاسی جماعت کے طور پر، آئینی اور قانونی طور پر وہ ابھی قائم اور دائم ہے۔ اس لیے یہ ابہام نہیں ہونا چاہیے۔ ہم سے صرف سمبل ہم سے صرف جو ہے وہ الیکشن کمیشن نے لیا، جو ہمیں بکھیر کر، ہم تو ایک بلہ لینے گئے تھے، انہوں نے جہیز کا سامان پورا دے دیا، اور اس لیے اس جہیز کے سامان کو ہم نے پھر بھی روبو کالز کے ذریعے، ہم نے اپنا جو ہے پرچیوں کے ذریعے، ہم نے جیو فینسنگ کے ذریعے، ہم نے اپنے ہر ووٹر کو پرچی پہنچا دی ہے کہ یہ ہمارا آفیشلی نامینیٹڈ عمران خان کا سپاہی ہے، عمران خان کا امیدوار ہے، تحریک انصاف کا امیدوار ہے۔ لہذا وہ جو ہے، جو امپوسٹرز ہیں، جو رانگ نمبر والے ہیں، وہ کوئی بھی ان کو ووٹ نہیں دے گا۔ اور میں نے ساہیوال بھی گیا تھا، وہاں فقید المثال جو ہے استقبال بھی ہوا، اور بہت بڑا جلسہ بھی ہوا، اور اس میں بھی میں نے کہہ دیا کہ جو ڈیفائی کرے گا پارٹی ڈسپلن کو، جسے ووٹ ٹکٹ نہیں ملی ہے، تو وہ مہربانی کر کے وہ دستبردار ہو جائیں اس کے حق میں جس کو ٹکٹ ملی ہے۔
اور اگر وہ دستبردار نہ ہوئے تو میں نے پارٹی وہاں مقامی پارٹی کے صدر کو میں نے ہدایات جاری کر دی ہیں کہ ان کے خلاف کارروائی کر کے ان کو پارٹی سے نکال دیا جائے، تاکہ یہ ابہام نہ رہے کہ یہ کینڈیڈیٹ ہے ہمارا یا یہ امیدوار ہے ہمارا۔ میں 1 منٹ عرض کر کے پھر آپ کو آپ کی پھر میں سارے آپ کے سوال تو یہ جو ہے آپ دیکھیں کہ جب یہ الیکشن انشاءاللہ 8 تاریخ کو ختم ہوگا اور جب ووٹ کی کاؤنٹ آپ کے سامنے آئے گی تو پھر ماشاءاللہ یہ ضلع سبحانی جن کو جو سزا یافتہ تھے، جب دنیا میں کہیں سنا ہے کہ سزا یافتہ شخص جس کے پرپیچول وارنٹس عدالتی نکلے ہوئے ہوں، اس کو امبیسڈر کا فرض ہوتا ہے کہ وہ گرفتار کرے، گرفتار کر کے ڈپورٹ کر کے اور انہیں اڈیالہ جیل جانا تھا، لیکن ان کو ریڈ کارپٹ دے کر ہیتھرو ایئرپورٹ سے ہمارا امبیسڈر بٹھاتا ہے۔ یہ دنیا میں کبھی نہیں ہوا ہے۔ اور پھر ہمارے جب وہ اسلام آباد ایئرپورٹ پر آتے ہیں تو بائیو میٹرک مشین وہاں چل کر ان کے استقبال کے لیے جاتی ہے۔ یہ بھی کبھی سنا ہے ہمارا جبکہ بائیو میٹرک مشین کی جب عمران خان صاحب جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے بائیو میٹرک کے ہائی کورٹ کے کمرے میں موجود ہیں تو وہاں سے ان کو جس طرح سے گرفتار کیا گیا، جس طرح سے وکلاء پر تشدد ہوا، جس طرح سے ہائی کورٹ کے عملے کو زد و کوب کیا گیا، جس طرح سے وہاں شکست و ریخت اس کی فرنیچر کی گئی، اور جیسے ان کو گرفتار کیا گیا وہ سپریم کورٹ نے اس کو کہا کہ یہ گرفتاری نہ صرف کالعدم غیر آئینی ہے بلکہ سینکچوری آف جسٹس، یعنی عدالتی جو انصاف کا ایوان کے اندر سے اس کو گرفتار کرنا، یہ اس ایوان کی یعنی عدالتی ایوان کی بھی تضحیق ہے، توہین ہے۔ کسی نے ایکشن لیا؟ کسی نے اس گرفتاری پر رینجرز نے جو گرفتار کیا تھا، کسی نے رینجرز کو پروسیکیوٹ کیا؟ وہ کرمنل ٹریسپاس تھی، وہ تشدد وکلاء پر کیا گیا، وہ عمران خان کو رف اپ کر دیا گیا، وہ ہائی کورٹ کے عملے کو زد و کوب کیا گیا، وہ ہائی کورٹ کے شکست و ریخت کی گئی۔ کیوں اس پہ ایکشن نہیں ہوا؟ ہمارا شخص تو ایک اونچی سی بول بھی بول دے تو اس کو پکڑ کے تو جیل میں بند کر دیتے ہیں۔ کیا یہاں پر جلتے ہیں ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ اور حکومت کے؟ کیوں نہیں گرفتار کیا جبکہ سپریم کورٹ نے کہہ دیا کہ یہ غیر آئینی ہے، یہ غیر قانونی ہے، یہ جرائم کا ارتکاب کیا گیا، اور سپریم کورٹ نے عمران خان کو رہا کیا۔ اور یہی ماشاءاللہ جج صاحب جو اب جنہوں نے سزا کی ہے عمران خان کو، اور سزا بھی حد سزا، 14 سال سے زیادہ سزا ہے ہی نہیں۔ محمد بشیر نے یہ تاریخ میں پہلی مرتبہ مکمل یعنی آخری حد تک سزا دی ہے، اور جو وہ دھجیاں اڑائی ہیں قانون کی سارے کیسوں میں، جس طرح سے عمران کو وکیل نکال دیا گیا، وکیل کو نہیں کرنے دی گئی، نہ وکالت کرنے دی گئی، جس طرح سے سرکاری وکیل کو کھڑا کر دیا گیا اور سرکاری وکیل کے جونیئرز کو کھڑا کر دیا گیا، جس طرح جیل میں امجد پرویز جو نواز شریف کا وکیل ہے، جو لندن میں نواز شریف کے ساتھ بیٹھا ہوا اس کا لیگل ایڈوائزر بھی ہے، اس کو یعنی استغاثے کا وکیل رکھ کر توشہ خانہ میں اور القادر کیس میں وہ وکالت کر رہے ہیں، جبکہ سپریم کورٹ کہہ چکی، فل بینچ سربراہی تھی اس وقت قاضی فائز عیسیٰ کی، مگر وہ 2017 تھا، آج 2024 ہے، اس میں انہوں نے کہا کہ کوئی سرکاری جو ہے محکمہ وہ پرائیویٹ وکیل نہیں رکھ سکتا، اس لیے کہ سرکاری وکیل اٹارنی جنرل، ایڈیشنل اٹارنی جنرل، ڈپٹی اٹارنی جنرل، اسسٹنٹ اٹارنی جنرل، اسٹیٹ کاؤنسل، ایڈوکیٹ جنرل، ایک ظفر موج سرکار کے پاس وکلاء کی ہے جن کو بڑی بڑی تنخواہیں اور مراعات ملتی ہیں جو عوام کے ٹیکسوں سے ہوتی ہیں، تو پھر پرائیویٹ وکیل اس کے اوپر کیسے رکھا جا سکتا ہے؟ سپریم کورٹ کا بڑا واضح اس پر فیصلہ ہے، لیکن نواز شریف کا وکیل رکھ کر اس میں سزا کروائی گئی توشہ خانہ کے، اور میکسیمم سزا کروائی گئی، اور یہ امجد پرویز نواز شریف کا وکیل یہ تھا الیکشن کمیشن کا وکیل، اور سارے کیسز میں اسی طرح ایسا ہو رہا ہے کہ پرائیویٹ وکیل رکھے جا رہے ہیں۔ رضوان عباسی پرائیویٹ وکیل رکھا گیا ہے، سرکاری وکیل نہیں رکھے گئے، سرکاری وکیلوں پر جانے کیوں اتنی موٹی موٹی فیسیں۔ سو اگر آپ دیکھیں تو اس طریقے سے جو ہے ان کو جو سزائیں کی گئی ہیں وہ انشاءاللہ اپیلوں میں سزائیں آپ کو ہوا ہوتی ہوئی نظر آئیں گی، اور 8 تاریخ کو جب ورڈکٹ آئے گا
چونکہ عوام کا جو میں نے عرض کیا کہ سونامی کی طرح ان کا ایک کھول رہی ہے ان کی اندر، اور وہ اس کو چیلنج سمجھ کے اب انشاءاللہ الیکشن جو پولنگ سٹیشنز پر جائیں گے اور عمران خان کے کینڈیڈیٹس کو وہ الیکٹ کروائیں گے، اور آپ کو 8 کی شام کو 8 کی رات کو آپ کو ذل سبحانی واپس لندن جو ہے کہ جہاز لے کر جاتے ہوئے نظر آئیں گے، اور جاتے ہوئے یہ کیسے سنیں گے، گونج آئے گی، اور مجھے کیوں بلایا، مجھے کیوں بلایا.